اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بیت حرام کعبہ کو انسانوں کی بقا کا اور وجود کا ذریعہ بنایا ہے، قیام للناس، کہ یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے، لوگوں کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں کی بقا کا سبب بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو امن، سلامتی، تحفظ کا سبب بھی بنایا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ملکوں میں امن قائم کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، اور کوئی بھی آدمی جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ قانون کی گرفت میں آؤں گا، حکومت کی گرفت میں آؤں گا جو میرے لیے مشکل کا باعث ہوگی، اس لیے وہ جرم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جتنی حکومت اچھی ہو، قوانین مضبوط ہوں، اتنا ہی تحفظ اور امن بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں حکومتیں قائم تھیں، مصر میں اور روم میں، فارس میں، ایران میں، چین میں، یہاں تک کہ ہند میں، سندھ میں، ہر جگہ پر حکومتیں قائم تھیں، سوائے جزیرۃ العرب کے کہ یہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی، اور ساری کی ساری سیاست قبائل کی حد تک محدود تھی، اور قبائل بھی ایسے تھے کہ جن میں بے پناہ تعصب پایا جاتا تھا۔ کوئی بھی قبیلہ کسی بھی وقت کسی بھی قبیلے پر شب خون مارنے کا پورا اختیار رکھتا تھا، مال، جان، عزت، آبرو لوٹ لینے میں ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ مثالی امن قائم فرما دیں گے، کہ صنعائے یمن سے ایک خاتون تنہا نوجوان زیورات سے لدی ہوئی کعبہ آئے گی، حج بیت اللہ ادا کرے گی، واپس چلی جائے گی، اور اس کو ایک بھی شخص میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسی وقت خیال آیا، سوال پیدا ہوا کہ جب وہ آئے گی، ہمارے قبائل کے پاس سے گزرے گی، تو ہمارے قبیلے کے بدماش، اوباش کہاں ہوں گے؟ یہ ان کے ہاتھوں سے کیسے بچ نکلے گی؟ یعنی اس طرح کا ماحول تھا۔ اس کے باوجود حج کے لیے آنے والے، عمرے کے لیے آنے والے لوگ محفوظ سمجھے جاتے تھے، اور جو مہینے حج کے ہوتے ہیں اور حاجیوں کے آنے جانے کے ہوتے ہیں، ان مہینوں کو اشہر حرم، محترم مہینوں سے تعبیر کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حاجیوں کو تحفظ ملنے کے ساتھ ساتھ تجارتی قافلوں کو بھی تحفظ مل جاتا تھا۔ ان مہینوں میں کھل کر عرب لوگ تجارتی قافلے بھیجا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ تعصب بھی ان میں کمال کا تھا، اور بے پناہ تعصب تھا، اور حکومت بھی کوئی نہیں تھی، کوئی قانون ضابطہ بھی نہیں تھا، تو وہاں پر تمام تر حکومتی کام اللہ تعالیٰ نے اسی کعبے سے لیے تھے، سارا تحفظ اسی کی وجہ سے عطا کیا تھا، اور سارا امن اسی کی وجہ سے قائم تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ کعبہ انسانیت کی بقا کا سبب ہے، بلکہ امن، سلامتی، تحفظ کا بھی سبب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو ہزاروں سال اس جگہ پر کوئی حکومت ثابت نہیں ہے، تو کوئی حکومت نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا زندہ رہنا، ان لوگوں کا وہاں پر رہتے رہنا، اور نسلوں کا پھلنا پھولنا، یہ سب اسی کعبہ کی برکت تھی، اور یہی تحفظ فراہم کرنے کا سبب تھا۔ چنانچہ
حرم محترم میں اگر کوئی جان کا دشمن بھی نظر آ جاتا، اپنے والد اور کسی بھی پیارے کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو نظریں جھکا کر گزر جاتے تھے، کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ حالانکہ اگر باہر مل جاتے تو ان سے یہ صبر کرنا مشکل ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح ان کے قافلے آتے جاتے تو ان کا بھی ایک احترام تھا۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی بقا کا بھی اس کو سبب بنایا ہے، اور حرم محترم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے محترم اور امن کا سبب بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالنا پڑا، اور مشرکین نے، مکہ والوں نے ان کو وہاں پر روک دیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان سے مذاکرات کیے، بات کی۔ تو پھر مشرکین کی طرف سے جو صاحب مذاکرات کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص بھی حج، کعبہ اور کعبہ سے متعلق تمام چیزوں کا احترام کرنے والا ہے، چنانچہ قربانی کے جانور اس کے سامنے کیے جائیں تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مکہ کا سردار تھا، مشرک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا جانی دشمن بھی تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے قربانی کے جانور دیکھے تو فوراً اس کی رائے بدل گئی، اور اس نے کہا کہ ان کو نہیں روکنا چاہیے، یہ تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر وہاں پر معاملات ہوئے، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال آپ آ جائیں، اس وقت فی الحال آپ واپس چلے جائیں۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، ان کو بھی اتنا احساس تھا کہ یہ لوگ حرم کے لیے آ رہے ہیں اور عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، تو وہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح جب یہ سفر کرتے تھے تو جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان پر کوئی نہ کوئی علامت لگا دی جاتی تھی، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے کہ بیت حرام، بیت اللہ یہ بھی محترم ہے، اور جن مہینوں میں بیت اللہ کا سفر ہوتا ہے وہ مہینے بھی محترم ہیں، اور ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حرم میں جا کر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ اور قلائد یہ انہی جانوروں کے گلوں میں ڈالے جانے والے پٹے ہوتے تھے جو علامتی طور پر ڈالے جاتے تھے کہ یہ کوئی تجارت کے جانور نہیں ہیں، خرید و فروخت کے جانور نہیں ہیں، بلکہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ اور پہلے یہ بھی چلتا تھا کہ اونٹ کی کوہان پر یا کسی بھی بڑے جانور کی کوہان پر ایک چھوٹا سا زخم لگا دیتے تھے، جس سے کھال تو نہ کٹے لیکن اوپر کا ہلکا سا ماس کٹ کے اس کے اندر سے خون نکل سکے۔ تو جب وہ تھوڑا سا خون نکل آتا تھا تو اس کو کوہان پر مل دیتے تھے، تو یہ بھی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جانے والا جانور ہے، تو پھر کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو ایسے لوٹ مار کے ماحول میں حرم کا بھی احترام تھا، اور حرم کے لیے آنے جانے والے لوگوں کا بھی احترام تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کعبہ کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امن، سلامتی اور تحفظ کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ صدیوں تک سوائے حرم محترم کے کعبہ کے ان کے پاس امن اور سلامتی کا کوئی اور ظاہری سبب اور ذریعہ تھا ہی نہیں، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا تحفظ فراہم کیا تھا۔ چنانچہ جب تک مسلمان کعبہ کی مرکزیت کو محفوظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں گے۔ جس وقت ان کے ہاتھ سے یہ مرکزیت ختم ہو جائے گی
تو پھر یہ ذلت و رسوائی میں چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب کعبہ گرایا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی اور اس جہان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت محترم بنایا ہے، بیت محترم کو لوگوں کے لیے امن اور قیام کا، بقا کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اور محترم مہینے اور حرم میں ذبح ہونے والے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈالا جاتا ہے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب وہ کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بھی اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر بھی رحم فرمائے۔